5 سواریاں تبدیل ہوئی. جن کو یہ مقام دیتے ہیں پھر ان کے احوال بھی جدا ہوتے ہیں. مکہ سے بیت المقدس تک براق کی سواری پر گئے. کیا بولیے؟ آپ نے تو ایک ہی سنی نا, بولیے. ایک ہی. اور براق اکثر ائمہ کی روایات اور تحقیقات کے مطابق براق بیت المقدس پہ رک گیا. براق پر سواری کی مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک, پھر امامت ہوئی. اور براق سے آگے جو اگلی سواری تھی وہ جنت سے سیڑھی لائی گئی, اس کو معراج کہتے ہیں. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. یہ جو قبہ صخرہ ہے جس کی تصویر دیکھتے ہیں آپ, جہاں براق باندھا تھا, یہاں سیڑھی لگائی گئی جنت کی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اتنی خوبصورت سیڑھی اللہ کی ساری مخلوقات میں نہیں دیکھی. سیڑھی کے ارد گرد ملائکہ تھے اور جنت کے ہیروں جواہرات سے جڑی ہوئی تھی. سیڑھی لائی گئی تو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک سیڑھی پر گئے. جبرائیل امین ساتھ ساتھ اڑتے رہے. آسمان دنیا تک سیڑھی پر گئے. دوسری سواری وہاں ختم ہو گئی. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک. کیا؟ پھر تیسری سواری آئی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ جو مدت سے تڑپ رہے تھے. ہائے 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 مولا, یہ 70 ہزار جائیں گے تیرے محبوب کے دربار میں سلام پڑھنے. ہماری باری خدا جانے کب آئے گی یا نہیں. آج رات ان کی نوکری کا موقع دے دے. تو کروڑوں ملائکہ نے نورانی پر بچھا کے حضور کے لیے تخت بنا دیا. تو ملائکہ کے پروں کی کہ مسند پر تخت پر حضور پہلے آسمان سے چل کے 7ویں آسمان تک پہنچے. امام اللہ لکھتے ہیں البخاری, تو تیسری سیڑھی پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک لا تعداد ملائکہ کے نور کے پروں کے تخت پر گئے. 7واں آسمان جب ختم ہوا تو یہ سیڑھی, یہ مسند اور تخت بھی ہٹ گیا. یہ تیسری سواری. اب جبرائیل امین آ گئے. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا اور عرش تک جبرائیل امین نے اپنے پروں پر بٹھا کے حضور کو پہنچایا. یہ چوتھی سواری آئی. جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں مکہ مدینہ میں تو ممکن نہیں, یہاں تو میرا اپنا وطن ہے, تو یہاں مجھے اپنی سواری بنا لیں میرے آقا. ہائے ہائے, وہاں تو میرا کام ہے وہی لے کے جانا, پیغام لے کے جانا, وہاں میں کیسے کروں؟ آج میرا وطن ہے آقا, مجھے سواری بنا لیں. تو چوتھی سواری جبرائیل امین بنے. عرش معلیٰ تک, سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ تک. جب عرش معلیٰ سے اوپر گئے تو جبرائیل امین رک گئے کیونکہ آقا آگے میرے پر جلتے ہیں, میں بھی نہیں جا سکتا. اس کے بعد رف آیا, سبز رنگ کا نور کا تخت تھا. تخت بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے. اب بادشاہ اپنی سلطنت میں آ رہا ہے, اصل وطن میں آ رہا ہے. تو رف کا تخت بچھا, اس پر میرے آقا بیٹھے اور ثم دنا کے مقام تک گئے. جب ثم دنا کا مقام آیا حکم ہوا رف اب جا, اب آگے کسی کی مجال نہیں. رف بھی چلے گئے. فرمایا کف یا محمد, رک جا, اب ثم دنا آگے لینے کے لیے میں خود آتا ہوں, خود لینے کے لیے میں آتا ہوں. تو اللہ پاک نے محبوب کا استقبال کیا جیسے اس کی شان کے لائق تھا, جیسے اس کی شان کے لائق تھا.